کیا ہو اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ایگزیکٹلی اس ٹائم پہ آپ کے پیچھے کوئی بیٹھا ہے اور آپ کے صرف مڑنے کا انتظار کر رہا ہے؟ ایسی ٹائم میں آپ کا کیا ریئیکشن ہوگا؟ یا پھر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو ایسے لگے کہ آپ گھر میں اکیلے ہیں، بالکل اکیلے، لیکن آل آف سڈن آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے، بے شک وہ انسان نہیں بٹ کچھ تو ہے؟ یا پھر کیا ہو کہ اگر آپ رات کو باتھ روم جائیں 3-4 بجے اور آدھے راستے میں آپ کو ایک ایسی چیز یا ایسی اینٹی یا کوئی ایسی چیز آپ کو نظر آ جائے جو جس کو دیکھ کے نہ آپ آگے باتھ روم جا سکیں اور نہ واپس کمرے میں آ سکیں؟ آپ سوچ رہے ہو کہ کیا نانسنس بول رہا ہوں میں؟ یہ 3 چیزیں ہیں جو لٹرلی میرے ساتھ ایک ہی دن میں ہوئی تھی. دس از بیک ان 2017. تو آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو ان تینوں چیزوں کا ایک پراپر واقعہ بتاؤں گا جو میرے ساتھ ہوئی ہیں، اور آل گیو یو مور انسائٹ کہ کیسے ہوا، کب ہوا اور میرا ریئیکشن کیا تھا. اسٹے ٹیونڈ. میرا نام محمد عبید ہے، یو آر واچنگ دی ٹیل ٹیلر. اچھا جی، تو یہ بات ہے 2017 کی، جب میں ایک نارمل کال سینٹر میں جاب کیا کرتا تھا اور میری لائف کافی ایزی تھی. آئی یوز ٹو پلے ویڈیو گیمس اور میں بڑا انجوائے کرتا تھا اس ٹائم کو، کیونکہ اس ٹائم پہ میرا آئی واز بورن ان 2000 رائٹ. تو جب 2017 میں آئی واز 17 ایٹ دیٹ ٹائم رائٹ. تو سین ایسے تھا کچھ کہ آئی یوز ٹو اسٹے اپ آل نائٹ. میں جس طرح ٹین ایجرز ہوتے ہیں پوری رات جاگا کرتا تھا اور گیمس کھیلا کرتا تھا. تو ایک دن کیا ہوا، ہمارے ایک خاندان میں ایک خودکی ہو گئی بڑی امپورٹنٹ. تو جہاں پہ مجھے بھی جہاں پہ میرے والدین کو جانا پڑا اور ساتھ میرا بھائی بھی چلا گیا کیونکہ ہی واز ناٹ فیلنگ ویل. اب یہ بات دھیان میں رکھیں کہ ہماری فیملی میں بیسیکلی اس ٹائم 4 بندے ہیں، مائی فادر، مائی مدر اور ہم 2 بھائی ہیں جو کہ ہم ٹوئنز ہیں. تو اب مجھے گھر میں رہنا تھا کیونکہ اوبیسلی میں نے ایک تو آفس بھی جانا تھا اور کیا کہتے ہیں میرا کچھ اسکول کا کام بھی تھا. یس، اب میں اس ٹائم اسکول میں بھی تھا اور ساتھ جاب بھی کر رہا تھا. تو یہ اسٹوری ہے بیک ان 2017 کی، ٹھیک ہے. تو ون نائٹ اراؤنڈ 12 to 1 PM میں آرام سے اپنے کمپیوٹر پہ گیم کھیل رہا تھا اور ایک دم میرے دل میں آیا کہ یار بس ابھی اس گیم سے میں بور ہو گیا تو کیوں نہ اب گیم چینج کی جائے. تو جیسے ہی میں نے وہ گیم کلوز کی، اور اس ٹائم پہ انٹرنیٹ نہیں ہوا کرتا تھا، آئی یوز ٹو پلے پائریٹڈ گیمس، سنگل پلیئر گیمس. تو میں نے ایک گیم بند کی اور جب دوسری آن کی تو اگر آپ نے کبھی گیمس کھیلی یا کمپیوٹر ان جنرل اگر یوز کیا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کمپیوٹر کی اسکرین ایک دم بلیک ہو جانا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، رائٹ. آپ ایک گیم اوپن کرتے ہیں، ایک بند کرتے ہیں، ایک اوپن کرتے ہیں، اس کے بیچ میں آپ کو بلیک اسکرین نظر آتی ہے. ایون گیم اسٹارٹ ہونے سے پہلے ایک بلیک اسکرین نظر آتی ہے. تو اس ٹائم پہ یہ میرے پاس ایک مانیٹر ہوا کرتا تھا ڈیل کا، جو کہ بڑی بری سی حالت میں تھا لیکن وہ مانیٹر تھا. تو اس کے فرنٹ پہ شیشہ تھا. آج کل کے LEDs LCDs میں تو میٹ ڈسپلے ہے نا، اس میں شیشہ ہوا کرتا تھا. تو وہ ایسے کہ میں آرام سے بیٹھ کے گیم اس میں نے لگائی ہے. میں نے گیم لگائی تو اتنی دیر میں میرا ریفلیکشن نظر آیا. تو جیسے ہی میرا ریفلیکشن نظر آیا تو میں نے اس میں دیکھا لٹرلی چیز میرے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی. اٹ واز لائک اے اسمال گرل، ٹھیک ہے، مطلب میری ایج کی کہہ لو آپ، ایک لڑکی تھی. تو وہ بیٹھی تھی اور اب مجھے اتنا کلیئر نہیں پتا کہ وہ لڑکی ہی تھی یا لڑکے تھے، بٹ اتنا مجھے یاد اس کے بال لمبے تھے اور پیل فیس تھا. پیل لٹرلی جیسا سفید رنگ کا نہیں تھا بندہ اگر پانی میں رہے کافی عرصہ اور اس کو نکلے تو اس کی باڈی بالکل سفید ہوئی ہوتی ہے، رائٹ. آپ نے کبھی نوٹس کیا ہوگا موویز میں اور ڈراماز میں، تو اس کا چہرہ لٹرلی ویسا تھا. اب وہ دیکھ کے میری تو جان نکل گئی، اوپر سے میں تھا بھی اکیلا. تو میں نے ایک تو مڑ کے پیچھے دیکھا تو کوئی بھی نہیں. تو اس چیز سے میں بہت زیادہ ڈر گیا اور کیا کہتے ہیں میں نے کمپیوٹر بھی بند نہیں کیا. ہیڈ فونس میں نے پہنے ہوئے تھے، ہیڈ فونس میں نے اٹھا کے پھینکے. تو ایک دم میں نے گرمیاں تھیں اس ٹائم پہ، تو میں تکیے کہ منہ دیکھ کے تو میں کیا کہتے ہیں بالکل لیٹ گیا. اب اس کے فوراً بعد اب اگر ہوتا نا کہ میرا وسوسہ تھا تو یہ تھا کہ میں آرام سے ایسے لیٹتا تو بس سب کچھ ٹھیک ہوتا، رائٹ. لیکن نہیں، مجھے پیچھے سے آوازیں آنے لگیں، میرے ابو کی، میری امی کی آوازیں آنے لگیں، میرے بھائی کی. میرا بھائی کا اور میرا کمرہ ایگزیکٹلی سیم تھا، ہم ایک کمرے میں سوتے تھے، اور میری امی اور ابو کا کمرہ ڈفرینٹ تھا. تو وہ ایسے کہ مجھے اپنی امی کی اور ابو کی آواز آ رہی اور میرے بھائی کی بھی آواز آ رہی تھی، مجھے بلا رہے تھے، بحث بحث کر رہے تھے. اور آئی نو فور فیکٹ وہ گھر پہ ہے ہی نہیں، تو بلا کون رہا. تو وہ ایسے کہ میں آخر بہت زیادہ ڈر گیا. اور کچھ دیر کے بعد میں کو گھنٹہ ایک میرا خیال ہے میں ایسے ہی رہوں، 45 منٹس تو گھنٹہ تقریباً میں ایسے ہی رہوں تک کہ نیچے میں نے منہ دیا پسینہ پسین میں. تو اس کے بعد آخر بڑی مشکل سے وہ سچویشن ہینڈل ہو گئی اور کیا کہتے ہیں میں تھوڑا سا کام ہوا تو کیا کہتے ہیں کہ میں نے اپنا صاف کر لیا. پھر میں نے کمپیوٹر آن نہیں کیا اسی ڈر سے. تو کیا کہتے ہیں اس کی کافی دیر کے بعد وہ ایسے کہ میں نے اپنا فون یوز کرنا شروع کر دیا. تو
اب فون کا سین یہ تھا کہ میرے پاس انٹرنیٹ کا پیکیج ہوا کرتا تھا، تو میں فون یوز کر رہا تھا، فیس بک وغیرہ ایسے یوز کر رہا تھا. اس ٹائم پہ فیس بک کافی ریلیونٹ تھی. تو یوز کرتے کرتے ایک دم میں نے کہا یار میں چلتا ہوں باتھ روم، میرے باتھ روم جانے کا دل کر رہا تھا، تو میں باتھ روم چلا گیا. تو جب میں باتھ روم گیا تو ہمارا سین یہ تھا کہ ہمارا جو سین تھا نا، ہمارے 2 کمرے تھے لیکن بیچ میں سین بھی تھا، رائٹ. تو سین سے آگے جا کے جس کو ہم مین ڈیڑھی کہتے ہیں نا، جس کو مطلب جو ہال وے ہوتا ہے مین گھر کا، ادھر ہمارا باتھ روم تھا نا. تو سین ہمارا کافی کھلا تھا اور وہ اوپن ہے، کیا کہتے ہیں، روف اس کا اوپن ہے، مطلب کہ ہوتا ہے نا سین کے اوپر جنگلا ہوتا ہے، ہمارا ایسا کچھ نہیں تھا. تو میں گیا تو راستے میں فون یوز کر رہا تھا، میری نظریں بالکل فون پہ تھی. میں آگے گیا تو مجھے ایک دم لٹرلی فیل ہوا کہ میرے سامنے کوئی چیز کھڑی ہے. اب سین ایسا تھا کہ میرے سے تھوڑا سا لیفٹ پہ سین میں ایک چیز کھڑی تھی اور رائٹ پہ دروازہ تھا باتھ روم کا. اب میں اس جگہ پہ اسٹک ہو گیا کھڑا ہوا، بالکل ایگزیکٹلی اس جگہ پہ میں اسٹک ہو گیا. اور ہوا ایسے کہ میں نے اس چیز کو لٹرلی اپنے سامنے دیکھا تو اٹ واز لائک، مطلب مجھے پتہ چلا تھا کہ ایک یہ فیمیل سی باڈی ہے ود اے ویری ڈسٹورٹیڈ فیس، اور نا مطلب کہ پراپر فوگی، جس طرح آپ دھند سمجھ لیں کہ دھند کا ایک انسان بنا ہو تو اس طرح کا، لیکن بلیک اسموک کہہ لو آپ. تو اس طرح کا ایک چیز تھی. اب مجھے اتنا پتا تھا کہ وہ چیز وائبریٹ ہو رہی ہے، یا پھر شاید میرا دماغ وائبریٹ ہو رہا تھا اس طرح کی چیز دیکھ کے، میں بھی شاید میں ہیلوسینیٹ کر رہا تھا، بٹ کچھ جو بھی تھا میری سچویشن بہت زیادہ خطرناک تھی. تو ہوا ایسے کہ میں بس اس کو دیکھتا رہا، اور دیکھتے دیکھتے کہ کہتے ہیں ایک دم وہ چیز میرے سامنے نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ چیز چلی جائے، لیکن وہ چیز میرے سامنے کھڑی نہیں ہے کافی دیر. اب میں اس کو دیکھ کے بالکل سن تھا، نہ میں آگے جا سکتا تھا نہ میں پیچھے جا سکتا تھا، مجھے سمجھ نہیں تھی آ رہی. تو آئی گیس کوئی 10-15 منٹ میں ویسے ہی کھڑا رہا ہوں وہاں پہ، اور آہستہ آہستہ میری دل کی دھڑکن تیز ہوئی جا رہی ہے، اور مجھے لگ رہا تھا کہ میں پاس آؤٹ کر جاؤں گا، مجھے لگ رہا تھا میں بے ہوش ہو جاؤں گا. بٹ اللہ نے کرم کیا، میں بے ہوش نہیں ہوا. لیکن میں پھر ایک دم میرے دل میں ایک دم مجھے نا ایڈرینلن فیل ہوا. میں نے کہا یار دوڑو. تو میں واپس کمرے میں بھاگنے کے بجائے باتھ روم میں بھاگ گیا. تو جب میں باتھ روم میں بھاگا نا، تو کیا کہتے ہیں، میں باتھ روم میں چلا گیا اور جا کے میں نے کنڈی لگائی، اور جو کچھ آیا ہوا تھا سب کچھ چلا گیا واپس. اور اس پر ہی اتنی وائلنٹ میرے ساتھ سچویشن ہونے لگی، کیونکہ اوبویسلی میں گھر میں اکیلا تھا اور میں بہت زیادہ ڈر بھی گیا تھا. تو ویسے کہ مجھے باتھ روم کے دروازے پہ ناکنگ ہونے لگی، مجھے پھر سے میرے ابو کی، امی کی اور بھائی کی آوازیں آنے لگیں، اور اوبویسلی آئی نیو دیٹ فار فیکٹ کہ میرے گھر میں نہیں ہے. تو اس طرح کی چیزیں میرے ساتھ ہونے لگیں. تو میں بہت زیادہ ڈر گیا. اب وہ دستک آہستہ نا وہ دستک چینج ہو کے اسکریچنگ میں فیل ہوگی، مطلب اسکریچنگ میں چینج ہوگی، جیسے کہ کوئی بچہ یا کوئی لڑکی یا مطلب کوئی ناخن والی چیز آپ کے دروازے پہ اسکریچ نہیں کرتی لٹرلی، اس طرح مجھے فیل ہونے لگ گیا. میں نے کہا یار یہ ابھی اسکریچنگ کیا کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر میں ہیلوسینیٹ کر رہا ہوں تو کتنا کو ہیلوسینیٹ کر سکتا ہوں؟ وہ چیز دیکھ لی یا آوازیں سن لی، یا اب یہ اسکریچز بھی آ رہے ہیں. تو اس طرح کرتے کرتے میں باتھ روم میں ہی بیٹھ گیا ڈر کے مارے. اور کیا کہتے ہیں، شکر ہے ہارر موویز میں تو بیسیکلی ایسا ہوتا ہے نا، لائٹس بھی بند ہونے لگ جاتی ہیں. شکر ہے میری باتھ روم کی لائٹ نہیں بند ہوئی، کیونکہ اگر وہ ہوتی تو شاید میں مر جاتا، شاید مجھے ہارٹ اٹیک آ جاتا، کیونکہ میری عادت پہلے ہی بہت زیادہ رائٹ تھی. آخر میں بیٹھا رہا وہاں پہ 1 گھنٹہ تقریباً، وہاں پہ سچویشن ہوتی رہی ہے. وہ اسکریچنگ ختم ہو گئی، لیکن مجھے پھر بھی کسی کے چلنے کی آوازیں آتی رہی ہیں، اپنے امی ابو کی آوازیں آتی رہی ہیں. ٹھیک ہے، کسی مطلب وہ چیز لٹرلی چاہتی تھی کہ کسی طریقے سے میں دروازہ کھولوں اور جو ہے نا اس کے حوالے کر دوں اپنے آپ کو نا. تو میں نے اگر بہت کوشش کی، بہت بچانے کی کوشش کی، بٹ میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا. تو گھنٹہ میں اندر ہی بیٹھا رہا. پھر تھوڑا اور ٹائم ہوا کرتے کرتے آخر میرے میں تھوڑی سی ہمت ہوئی. تو میں نے کیا کیا کہ دروازے کے بالکل ساتھ ایک ذرا سی بالکل لائن تھی، جو ہوتا ہے نا دروازے سے بالکل ساتھ ایک ذرا سی لائن ہوتی ہے، جس سے جو گیپ ضروری ہوتا ہے جس سے دروازہ کھلتا ہے یا بند ہوتا ہے. تو وہ میکینزم ہوتا ہے ایک. تو میں نے اس سے جب دیکھا نا، ہلکا سا بالکل پیک کیا نا، تو مجھے ایک لٹرلی ایک فیس نظر آیا جو کہ واپس میری طرف دیکھ رہا تھا. لٹرلی وہ فیس، اور اس طرح بھی نہیں کہ میں نے دیکھا تو وہ منہ میرے سے تھوڑا سا نیچے ہو یا میرے سے تھوڑا سا اونچا ہو، ایگزیکٹلی بالکل اسی جگہ پہ، جیسے کہ میں اگر زمین پہ بیٹھا ہوا ہوں تو وہ بھی باہر زمین پہ بیٹھا ہو اس طرح. اور اس کو میں نے دیکھا تو وہ واپس مجھے دیکھ رہا تھا، اور وہ دیکھ رہا تھا یا دیکھ رہی تھی جو بھی چیز تھی، اور وہ اس قدر مطلب کیا کہتے ہیں شدت سے وہ مجھے دیکھ رہا تھا یا دیکھ رہی تھی کہ مجھے اس طرح لگا اس طرح میری روح جو ہے نا یہ لے جائے گا بندہ. اس طرح مجھے فیل ہوا لٹرلی کہ بھئی یہ مجھے جکڑ لے گا، مجھے چھین لے گا. اس طرح مجھے فیل ہوا. اس کو میں نے دیکھا ہے تو پھر میرا جو ہے نا بالکل دل ہی بند ہو گیا. مجھے مطلب سمجھ ہی نہیں آئی. وہ میرے لیے بریکنگ پوائنٹ تھا آئی گیس. اس کے بعد میں نے چیخنا شروع کر دیا. اس سے پہلے میں ڈر تو بہت زیادہ گیا تھا، بٹ میں چیخا نہیں تھا یا میں رویا نہیں تھا اس ٹائم پہ. اب میں نے چیخنا شروع کر دیا، میں نے رونا شروع کر دیا، کیونکہ
پھر بھی ذہن میں رکھیے گا کہ میں اس ٹائم پہ 17 سال کا ہی تھا, مطلب اتنا بڑا نہیں تھا, ابھی بھی میں 22 سال کا ہوں. لیکن کیا کہتے ہیں, اب یہ چیز جب میرے ساتھ ہوئی نا تو مجھے نظر آ گیا بھی دیر از نو گوئنگ بیک, اب اس سے آگے تو کچھ بھی نہیں ہے, اب اس سے آگے اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا, کہ مطلب اب جو ہے یہی ہے. تو آخر میں نے بہت مشکل سے کیا کہتے ہیں کنٹرول کیا. آئی تھنک میں بے ہوش ہو گیا تھا, ایم ناٹ شیور, لیکن جتنا مجھے یاد ہے میں شاید بے ہوش ہو گیا تھا. میں ڈرتا رہا, میں بس بیٹھا رہا اس طرح اندر ہی باتھ روم کے, اور بس میں کس طریقے سے ویٹ کر رہا تھا کہ کوئی بندہ آئے اور مجھے بچائے. اب مسئلہ یہ تھا کہ بندہ کو اگر بچانے آ بھی جاتا نا تو مجھے کنفرم نہیں تھا کہ وہ واقعی بندہ بھی ہے کہ نہیں, کیونکہ وہ جو چیز تھی, جو بھی وہ اینٹیٹی تھی, وہ تقریباً ہر چیز تو میمک کر رہی تھی. وہ میرے والدین کی آواز کو میمک کر رہی تھی, وہ میرے بھائی کی آواز کو میمک کر رہی تھی. تو میں سچویشن ایسی تھی میری کہ میں کسی پہ بھروسہ بھی نہیں تھا کر سکتا اس ٹائم پہ. بٹ کیا کہتے ہیں, میں نے اپنے آپ کو بس باتھ روم میں تھا تو میں کوئی کیا کہتے ہیں صورتیں وغیرہ بھی نہیں تھا پڑھ سکتا ڈر کے مارے, اور اوبیسلی اچھا بھی نہیں لگتا. تو بس میں بیٹھا رہا اور بیٹھ کے میں کیا کہتے ہیں بس ویٹ کرتا رہا کہ کسی طریقے سے صبح ہو جائے. تو اسی طرح کرتے کراتے میری آنکھ لگی. تو جب میری آنکھ لگی تو میری آنکھ کھلی جب, تو میں نے موبائل پہ جب ٹائم دیکھا تو صبح کے 8:30 ہو رہے تھے, روشنی تھی باہر, تو لائٹ پھر بھی آن تھی. تو کیا کہتے ہیں میرا باقی جو سب کچھ ٹھیک ہو گیا. جب میں صبح اٹھا نا, باتھ روم میں ہی سویا ہوا تھا میں زمین پہ, تو میری جب آنکھ کھلی تو میں اٹھ کے میں نے بہت ہمت کر کے اور بہت ہی زیادہ مشکل سے میں نے دروازہ کھولا. تو الحمدللہ سامنے کچھ بھی نہیں تھا, مطلب گھر تھا لیکن, اور شکر الحمدللہ کوئی ڈرنے والی کوئی چیز نہیں تھی. تو جب میں جا کے اپنے کمرے میں لیٹا بیٹھا تو کیا کہتے ہیں کوئی مجھے فیل نہیں آئی کسی طرح کی, کچھ بھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی, میں بالکل نارمل تھا. تو اس کے بعد جب میں سو گیا, اور سو کے جب میں اٹھا ہوں تو کیا کہتے ہیں میرے جسم پہ ایک کپڑا بھی نہیں تھا. مطلب اس سے پہلے میں نے ٹراؤزر بھی پہنا ہوا تھا ایک, اور شرٹ بھی تھی, لیکن جب میں اٹھا ہوں تو میرے جسم پہ ایک بھی کپڑا نہیں تھا. اور میرے شولڈرس پہ اسکریچز تھے. اسکریچز مطلب لٹرلی جس طرح اب اگر آپ کی کسی سے لڑائی ہو جائے, کسی لڑکی کے ساتھ ہو جائے, تو وہ آپ کو ناخن مار دیتی ہے, ایگزیکٹلی اس طریقے سے میرے ناخن لگے ہوئے تھے. اور ایک جگہ پہ رائٹ والے شولڈر پہ ایک انگلی کا کہہ لو اتنا زیادہ وہ گمبھیر لگا ہوا تھا کہ اس پہ سے خون بھی نکل رہا تھا, اور خون صبح تک سوکھ چکا تھا اتنا تھا, کیونکہ گرمیاں تھیں تو مجھے شاید پتہ بھی نہیں چلا, پسین تو سوتے تھے ہم, اتنی تو گرمی تھی اس ٹائم پہ. یہ راولپنڈی کی بات ہے. تو ایک جگہ پہ تو وہ خون کہتے ہیں سوکھ بھی چکا تھا, اتنا زیادہ مطلب ڈیپ مجھے کٹ لگا. تو میں نے کیا کیا کہ اٹھ کے میں نے پھر شرٹ پہنی اور جلدی سے اپنے گھر والوں کو کال کی. کال کر کے میں نے انہیں پوچھا, میں نے کہا کدھر رہ گئے ہو, کیا سین ہے. تو کیونکہ ایک فوت کی تھی تو ان کو اوور نائٹ رہنا پڑا, لیکن پھر وہ جب وہ آئے تو اس کے بعد جا کے تھوڑی سی سچویشن جو سی ہے نا ہینڈل ہوئی, تو ان کو بھی میں نے بتایا. بٹ اسٹوری کا مورل بیسیکلی میں یہ دوں گا کہ یہ چیزیں میرے ساتھ تو ہو گئی ہیں, لیکن جب میرے والدین آئے تو میں نے ان کو بتایا تو انہوں نے میرے پہ یقین نہیں کیا. مے بی شاید اس وجہ سے کہ میں 17 ایئرس کا تھا اور اکیلا تھا گھر میں, فرسٹ ٹائم اکیلا رہا تھا, شاید یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے انہوں نے یقین نہیں کیا. بٹ آئی نیو واٹ ہیپن ٹو می, تو مجھے پتا تھا میرے ساتھ کیا چیز ہوئی ہے. بٹ مورل آف دا اسٹوری یہ ہے کہ جسٹ ان کیس اگر خدا نخواستہ آپ کو, آپ کے بچوں کو, آپ کو بھائی بہن کو کبھی اس طرح کی کوئی چیز ہو اور وہ آپ کو بتائیں تو اس کو اگنور نہ کیجیے گا, اس کو امبریس کریں, اس سے پوچھیں, اس کی ہیلپ کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ یہ کافی نارمل مسئلہ ہے. اب میں ریلیجس نہیں ہونا چاہتا, لیکن یہ چیز اوبیسلی قرآن مجید میں بھی مینشنڈ ہے. انسان بھی اللہ نے بنائے ہیں اور جنات اور اس طرح کی چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں. تو یہ چیز کیا کہتے ہیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے بچوں کے لیے, کیونکہ اگر ان کے والدین کی طرف سے ان کو سپورٹ نہ آئے تو وہ پھر اپنے آپ کو بہت اکیلا سمجھتے ہیں. میں اس طرح فیل کرنے لگ گیا تھا, لیکن پھر آہستہ آہستہ ایونچولی جب میرے ساتھ اور چیزیں ہونی شروع ہوئی تو ان کو سمجھ آ گئی تھی, کیونکہ آئی واز پوزیسڈ ایٹ ون پوائنٹ. اس کی اسٹوری بھی انشاءاللہ میں بناؤں گا, اسٹے ٹیونڈ, اس کی میں انشاءاللہ ڈفرینٹ ویڈیو بناؤں گا, کیونکہ میں کافی سارے پارٹس ہو چکے ہیں. بفور اینڈنگ دا کلپ, اگر آپ کو یہ ویڈیو یا اسٹوری انٹرسٹنگ لگی ہے, ذرا سے بھی انٹرسٹنگ لگی ہے, تو پلیز ڈو لیٹ می نو, میں انشاءاللہ اور بھی بناؤں گا. اگر آپ کی کوئی اسٹوریز ہیں, آپ کی کوئی کلپس ہیں جو آپ سبمٹ کرنا چاہیں گے یا مجھے بتانا چاہیں گے, تو یو کین آبویسلی ڈو دیٹ ایز ویل. میری ای میل میں نے ڈسکرپشن میں دی ہوئی ہے, اور ساتھ میں نے اپنی انسٹاگرام بھی دی ہوئی ہے. تو اگر آپ چاہیں تو مجھے اپنی اسٹوری وہاں پہ بھی بھیج سکتے ہیں, اور آئی ول میک شیور کہ میں آپ کی اسٹوری